پاکستان اپنی تاریخ کے سب سے اہم انتخابات کی جانب بڑھ رہا ہے اور ملک بھر میں سیاسی سرگرمیاں آہستہ آہستہ شروع ہو گئی ہیں۔ پہلے تو احساس ہو رہا تھا پچھلے ہفتے کہ شاید الیکشن ہو ہی نہیں رہا، کوئی گہما گہمی نہیں تھی، کوئی پوسٹر نہیں تھا، کوئی ہینڈ بل نہیں دیکھنے کو آ رہا تھا۔ اب تو گلیوں محلوں میں لوگوں کی تصویریں لٹک گئی ہیں اور اس سے احساس ہوتا ہے کہ واقعی الیکشن ہونے والا ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں فیصل آباد کے حوالے سے، اور فیصل آباد کا حلقہ NA 100 ہے، جس میں ہم دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے۔ اور اس سب کے لیے میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں خرم شہزاد صاحب، ہمارے بیورو چیف ہیں فیصل آباد سما سے۔ ان کے ساتھ نعیم کیسر صاحب ہیں، رپورٹر ہیں، پالیٹکس پہ وہاں پہ لکھتے ہیں اور اب تو خیر ٹی وی پہ بھی آتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ سب سے اہم جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں دوست موجود ہیں اپنے قد اور کاٹ کی وجہ سے، وہ ہیں عاصم نصیر صاحب، نمائندہ خصوصی ہیں سما ٹی وی کے اور سیاسی معاملات پہ لکھتے ہیں۔ جی کیسے ہیں آپ سب دوست؟ الحمدللہ خیریت سے۔ خرم کیا پوزیشن ہے NA 100 پہ؟ یہ فیصل آباد کا دیہی آخری حلقہ ہے 6۔ دیہی آخری حلقہ مطلب اس کے بعد دیہات ختم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد شہر شروع ہو جاتا ہے۔ شہر کے اس کے بعد 4 حلقے جو ہیں وہ شہری حلقے میں آتے ہیں۔ تو بڑا اہم حلقہ ہے اور اس میں کیونکہ رانا ثناءاللہ اس میں امیدوار ہیں نون لیگ کی طرف سے، اس کے علاوہ سدرا سعید بندیشاہ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور ڈاکٹر نثار جٹ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایتی یافتہ ہیں۔ عاصم کیا آپ کیا کہتے ہو اس حلقے کے بارے میں؟ افتخار صاحب ایک تو بہت شکریہ۔ دیکھیں حلقہ جو ہے نا اس وقت جو صورتحال ہے اس میں جو نثار جٹ اور الیاس نیوٹیا کی خاندان کی جو چپکلش ہے اس کا فائدہ میں دیکھتا ہوں وہ رانا ثناءاللہ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور رانا صحیح بات کہہ رہے ہیں جی، اوبیسلی یہ بڑی پرانی دشمنی ہے اور آپس میں بڑی ٹسل ہے ان دو خاندانوں کی، حالانکہ یہ کزن بھی ہیں آپس میں اور تو سیاست میں آ گئی ہے۔ جی وہ اب پہلے ان کے بنیاد سیاست تھی یا کچھ اور وجہ تھی؟ جی یہ آپس میں کہہ لیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ چودھری الیاس کی جو آگے سیٹ ہونی چاہیے وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ان کا بلڈ ہے۔ ان کے بھائی جو ہے وہ مرڈر بھی ہو چکے ہیں، عبد الرحمان بندیشاہ، انہوں نے پچھلی بار آزاد یہ جو جھگڑے ہیں خاندانی نوعیت کے، کیا یہ سیاسی طور پہ لوگوں کے لیے قابل قبول ہیں وہاں پہ؟ اچھا اگر دیکھا جائے نا تو وہ اس علاقے کا پسماندہ ہونا جو ہے نا بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے وہاں پر یہ جو دشمنی ہے۔ اور کیونکہ چودھری الیاس جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی، بلکہ بے نظیر بھٹو باقاعدہ طور پہ اس کی کمپین کرنے کے لیے فیصل آباد تشریف لائی تھی۔ وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی الیکشن میں حصہ لیتے رہے، اس کے علاوہ نون لیگ کی طرف سے بھی، اور شہباز شریف کے ساتھ ان کا کچھ کلیش ہوا، اس کے بعد سے انہوں نے نون لیگ بھی چھوڑ دی۔ لیکن اس کے بیک اینڈ پہ جو ساری سچویشن تھی وہ ان کی وڑیچ فیملی سے ایک دشمنی جو عرصہ دراز سے چلتی آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے گفتگو جاری رکھوں، کیوں نہ ہم سدرا کے پاس جائیں اور اس پہ بات کر لیں۔ آپ مجھے بتائیں کوئی جہاز میں بھی واقعہ ہوا تھا؟ جہاز جی بالکل بالکل۔ وہ کیا واقعہ تھا؟ وہ مثلا یہ پاکستان کی ہسٹری کا واقعہ سب سے ہے کہ جہاز میں الیاس چونٹی کے اوپر حملہ ہوا تھا، اور یہ پاکستان کی ہسٹری کا واحد واقعہ ہے جس میں جہاز میں بھی حملہ ہوا تھا، اس میں وہ بچ گئے تھے اور اس وقت ان کے ساتھ عابد شیر علی بھی موجود تھے۔ میرے ساتھ نثار ہے، میں جٹ صاحب بھی آگے ہیں، میں ان سے کو بھی شامل کرتا ہوں تاکہ یہ گفتگو جاری ہے۔ جی جٹ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ جی ٹھیک۔ جٹ صاحب یہ آپ بات سن رہے ہیں کہ عوام کے مسائل وہاں پہ ہیں اور ان مسائل کو حل کرنا ہوگا، تو آپ کے نزدیک فیصل آباد کے کون سے ایسے 3 مسائل ہیں 4 جو حلقہ 100 کے رہنے والوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں اور ان کا حل کرنا ضروری ہے؟ وہ کون کون سے مسائل ہیں؟ جی دیکھیں میری بات سنیں، جو مسائل ہے نا جی آپ کی رورل پیریفریز میں، وہ الحمدللہ ماضی میں حل ہوتے آئے ہیں اور مستقبل میں بھی ہوتے رہیں گے۔ انفراسٹرکچر کا معاملہ تھا، الحمدللہ ہم لوگوں نے انفراسٹرکچر جو ہے وہ بہت اچھا ڈیولپ کیا ہے۔ پانی کے پینے کا مسائل ہے جو بیسک مسائل ہیں، بیسک ہیلتھ آپ کی جو ہے وہ ماضی میں بہت اچھی امپروو ہوئی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم لوگوں نے اس کے اوپر بڑی ایفرٹس کیے ہیں۔ گرلز کالجز کے اسکولز کے حوالے سے ہم لوگوں نے بڑے اپ گریڈس کرائے ہیں اسکولز، تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں، لیکن رورل پیریفریز میں آپ جتنی بھی توجہ دیں وہ وقتاً فوقتاً ان کے اوپر ضرورت پڑتی رہتی ہے کہ ان کے مسائل کو حل کیا جائے۔ نثار فرض کریں میں آپ کو 1 ارب روپیہ دے دیتا ہوں، تو آپ کی ترجیحات میں اس 1 ارب روپے میں کتنے پیسے آپ کہاں خرچنا پسند کرو گے؟
دیکھیں جی میں تو پریفر کرتا ہوں ہمیشہ ایجوکیشن کو اور ہیلتھ سیکٹرز کو، کیونکہ بائی پروفیشن ہے میں ڈاکٹر، ٹھیک ہے جی. تو میرا تو یہ ہوتا ہے کہ بیسک ہیلتھ سینٹر جو ہے آپ کے وہ امپروو ہونے چاہیے، اور آپ کی جو گرل سیکشنز ہیں ان کی ایجوکیشن کو جو ہے وہ فالو کرنا آپ کا بہت ضروری ہے. سدرا اتنے پیسے اگر آپ کو میں دے دوں تو آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی؟ میری ترجیحات بھی سب سے پہلے تو میں اپنے لوگوں کو ہیلتھ کا ہی کروں گی، ایجوکیشن کا کروں گی، اور سب سے پہلے جس گاؤں میں جو کرسچن کمیونٹی ہے وہ بالکل بھی کسی بھی علاقے میں چلے جائیں وہاں پہ سکول ہی نہیں ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ بچیاں بڑی دور سے سکول جا رہی ہیں، مجھے یہ بھی بڑا دکھ ہے، اور انشاءاللہ اگر اتنے پیسے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے نوجوانوں کے لیے کچھ کروں گی. نثار، کیا آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی ملے؟ تو اس جو پیسے میں نے آپ کو دیے، آپ نے کہا کہ آپ اسکولوں پہ لگائیں گے، تو دوسری ترجیح آپ کی کیا ہوگی کہ صاف پینے کا پانی لوگوں کو مل جائے؟ جی دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا یہ گائیڈ کرتا چلوں کہ ہمارا جو علاقہ ہے، جو میرا علاقہ ہے، یہ راج باغ کے اوپر ہے، اس کو کہتے ہیں جنگ برانچ، ٹھیک ہے جی. اور ہم لوگوں نے یہاں پر جنگ برانچ کے اوپر واٹر فلٹریشن پلانٹ کے ساتھ ساتھ یہاں پر بہت سارے جو ہے پانی کا اہتمام کیا تاکہ جو گرد و نواح کے لوگ ہیں وہ یہاں کا پانی استعمال کریں اور پیور واٹر جو ہے استعمال کریں. میرا خیال ہے کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ ٹوٹل آپ گھروں میں جا کر آپ پانی پرووائڈ کریں کہ ان کے اوپر وہ 1 ارب سے تو بالکل ناممکن ہے، 1 ارب سے تو ایک گاؤں میں بھی پانی نہیں لگنا، ٹھیک ہے جی. تو یہ بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، لیکن آپ اگر اس گیپ کو دور کرنا ہو تو آپ کا جو راجپا ہے، اس راجپا کے اوپر جو ہم لوگوں نے نلکے لگائے ہیں، واٹر فلٹریشن پلانٹس لگائے ہیں، لوگ انہیں الحمدللہ یوز کر رہے ہیں اور وہ فریش واٹر جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. سدرا سے شکریہ نثار صاحب آپ کا بھی، آپ تشریف، اور آپ نے ہمارے ان سوالات کا جواب دیا جو عوام کے مسائل سے متعلق ہیں. جی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. دوست کیا کہتے ہیں؟ خرم، آپ نے باتیں سن لیں ان دوستوں کی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ اضافہ کرنا چاہتے ہیں آپ ان میں؟ دیکھیں اگر فیصل آباد کے مسائل کی بات کیا نا تو واقعی اس میں سب سے اہم مسئلہ جو ہے نا وہ فیصل آباد کے لیے وہ پانی ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ فیکٹریاں زیادہ ہیں، کیمیکل زیادہ پانی جو ہے وہ زمین میں ڈال دیا جاتا ہے، اور وہی لوگوں کو، اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ فیصل آباد کی جو ڈیٹا نکالا گیا ہے، ہر چوتھا شخص وہ ہیپاٹائٹس کا مریض ہوا. اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ یہ پانی ہی تھا. تو اس لیے اگر تمام امیدواران جتنے بھی ہیں وہ اگر اس کے اوپر فوکس کریں گے تو فیصل آباد کا یہ سب سے بڑا مسئلہ حل جو ہے وہ یہی ہونا عاصم، چاہیے. آپ کے پاس بہت کچھ ہے، کاغذوں پہ لکھا ہوا، کیا ہے سارا کچھ شیئر کرنا پسند دیکھیے کرو گے؟ کاغذات بھرے رہتے ہیں اور ہمارا کام بھی ہے کہ دن بھر ہم انہیں کالے کرتے رہتے ہیں. میں نے ان دونوں کی جو گفتگو سنی اور رانا صلاح اللہ کا بھی ہے. دیکھیں ایک بدقسمتی ہے کہ 93 سے جو ہے چودھری الیاس اپنی سیاست کو اس حلقے سے لے کے چل رہے ہیں، لیکن آج بھی یہ لوگ جو ہے یہ کامیاب نہیں ہو سکے. یہ ووٹ کے لیے تو آتے ہیں 5 سال بعد، لیکن عوام کے اندر یہ شعور نہیں دے سکے. میں یہ سمجھتا ہوں ان کے سب جو باتیں تھیں یہ صرف ایک، ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ ایک کہتے ہیں نا زبانی جمع خرچ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ایک بات انہوں نے سچ کی کہ 1 ارب میں کچھ بھی نہیں بنے گا. دیکھیں ہماری ویسے میں 1 ارب دے رہا تھا، ان کے پاس تو خرب روپیہ بھی جا سکتا ہے. ارباں دینا دیے سر، وہ چل دیا نے کمپینا. بات یہ ہے کہ لوگوں اربوں روپے کی کمپینیں چل رہی ہیں، چل رہی ہے وہاں پہ پیسے کی. دیکھیں نا رانا صلاح اللہ صاحب بھی وہاں پر ابھی وہ نہیں آئے، جب آئیں گے تو آئے نہیں. مجھے آپ موقع دیجیے گا، ایک آدھ میں نے ان سے سوال پوچھنا ہے. اچھا، تو بات یہ ہے کہ یہاں پر لوگوں کو آپ خرم بھائی نے بھی کہا بھی کہ ہمیں پانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. پانی کا مسئلہ گورنمنٹ کیوں نہیں کر سکی؟ لوکل گورنمنٹ تک یہ انہوں نے رسائی نہیں دی. ہمیشہ یہاں پر ذات برادریاں دڑے وہی جیتے ہیں. جب عام آدمی اسمبلی میں نہیں آئے گا، پارلیمنٹ میں نہیں آئے گا، عام آدمی اپنے مسائل کو لے کے نہیں آئے گا، وہ مسائل حل نہیں ہوں گے. یہ ہے بنیادی وجہ. یہ ڈیٹس اور جو بھی اپنا منشور دے، میں تو یہ کہوں گا آپ کے پروگرام کی توسط سے کہ ہمیں عوام کو یہی شعور دینا ہے کہ بھائی آپ صرف ذات برادری نہ دیکھو، آپ ان لوگوں کو دیکھو جو آپ کے مسائل کو ایڈریس کر سکتے ہیں، جو آپ کے مسائل کے تدارک کے لیے کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں سیوریج کا سسٹم زیرو ہے، ٹھیک، ایجوکیشن زیرو ہے. آپ ہیلتھ موبلائزیشن اس حلقے کی بات کر رہے ہو، 100 کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر. آپ ہم جو دوست وہاں سے ہو گئے، میں ابھی پروگرام سے پہلے بھی بات کر رہا تھا، جو حلقے میں موجود ہیں لوگ، نون لیگ اپنا منشور دے رہی ہے کہ جی ہم یہ کر لیں گے. رانا صلاح اللہ صاحب 5 سال آئے، رانا صاحب کہہ دیں گے ہمیں تو فنڈ ہی نہیں ملے، تو وہ یہاں سے اپنے آپ کو لے جائیں گے. اصل میں نقصان ہوگا حلقے کی عوام کا.
ان کی دونوں یہ خاندانوں کی چپکلش کی وجہ سے آج جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے. رانا ثناء اللہ کو پھر اس کا جو رانا ثناء اللہ ہے صاحب آئیں گے تو ہم بات کریں گے. آپ پیسوں کی غیر موجودگی میں بات کی جا رہے ہیں. ریما رضوان آپ کو کچھ کیا کہنا ہے آج, ہمیں کیا بتانا چاہتی ہیں, آپ کے پاس کیا ہے ہمارے لیے آج؟ بالکل سر, فیصل آباد کے بارے میں ڈسکشن جاری ہے, پر پہلے کچھ اہم خبریں شامل کریں گے. بانی پی ٹی آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو انتخابی مہم میں استعمال کریں گے. دوسری جانب سینئر اداکار ساجد حسن استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں. مزید بات کریں, پاکستان تحریک انصاف کی سابقہ ایم این اے جویریہ ظفر پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئی ہیں. پیپلز پارٹی کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ روز ٹاؤن شپ لاہور میں ہونے والا ان کا جلسہ پاکستان میں ہونے والے انتخابات کے نتائج کو ان کے حق میں کر دے گا. مسلم لیگ نون نے ایک مرتبہ پھر اعلان کیا ہے کہ وہ 27 جنوری کو اپنا انتخابی منشور عوام کے سامنے پیش کر دیں گے. جے یو پی نورانی گروپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. گزشتہ روز ایم کیو ایم نے باغ جناح کراچی میں جلسہ کر کے اپنی انتخابی مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے. پاکستان کی 116 جیلوں میں موجود 1 لاکھ سے زائد قیدی پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا حق رکھتے ہیں. فواد چودھری نے الیکشن سے بائیکاٹ کر دیا ہے. اور آج کی آخری خبر یہ ہے کہ سابق گورنر رفیق رجوانہ نے جہانگیر ترین کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. اسٹیٹسٹکس کی جانب چلتے ہیں. ڈیٹا آپ کے پاس بہت سارا ہوتا ہے, وہ کیا ہے آج؟ بالکل سر, اسٹیٹسٹکس کی بات کرتے ہیں. فیصل آباد کی بات کر رہے ہیں. حلقہ 100 ہے. 2018 کے انتخابات میں این اے یہ 106 تھا. فیصل آباد کی یہ 6ٹھی نشست ہے. کل پولنگ سٹیشنز کی بات کی جائے تو اس حلقے میں 377 پولنگ سٹیشنز موجود ہیں, جبکہ کل رجسٹرڈ ووٹرز کی بات کی جائے تو 5,07,880 رجسٹرڈ ووٹرز اس حلقے کے اندر اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں گے, جس میں مرد ووٹرز کی تعداد 2,74,365 جبکہ خواتین رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 2,33,515 ہے. چلتے ہیں 2024 کے انتخابات میں حلقے کے اہم امیدواروں کی جانب کہ اس بار حلقے میں کون سے امیدوار آپس میں مقابلہ کریں گے. سب سے پہلے مسلم لیگ نون کی نمائندگی کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ خان, جن کا مقابلہ کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے نثار احمد جٹ, اور تیسرے کینڈیڈیٹ یہاں پہ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والی سدرا سعید بندیشہ. 2018 کے حوالے سے بات کی جائے کہ کون سے کینڈیڈیٹس آپس میں مد مقابل تھے اور کن کے درمیان مقابلہ ہوا, تو 2018 میں یہ حلقہ این اے 106 تھا. یہاں پہ مسلم لیگ نون کی نمائندگی کی رانا ثناء اللہ خان نے, جن کا مقابلہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے نثار احمد جٹ نے, اور تیسرے کینڈیڈیٹ یہاں پہ پیپلز پارٹی کے سعید اقبال تھے. اگر دیکھا جائے کہ حلقے میں کون جیتا, کس نے کس کو شکست دی 2018 کے انتخابات میں, تو اس حلقے میں مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے رانا ثناء اللہ خان نے کل 1,06,000 کے قریب ووٹ حاصل کر کے پاکستان تحریک انصاف کے نثار احمد جٹ کو شکست دی, اور اس حلقے کا ٹرن آؤٹ 58.92% رہا. بات کی جائے 2024 کے حوالے سے کہ اس حلقے میں صوبائی اسمبلی کی کتنی نشستیں ہیں, تو اس مرتبہ حلقے میں صوبائی اسمبلی کی 2 نشستیں, جس میں 108 اور 109 شامل ہیں. پی پی 108 کے حوالے سے بات کی جائے تو اس میں جو علاقے شامل ہیں 2024 کے انتخابات میں, اس میں دیوان پور بھٹا کا علاقہ آتا ہے, اور دوسرا چک 60 ہے جس میں شہباز پور کا یہ علاقہ شامل ہے. جبکہ پی پی 109 کے حوالے سے بات کی جائے تو اس میں رحمت آباد کا علاقہ آتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ رام دیوالی کا علاقہ بھی اس حلقے میں شامل ہے. بات کی جائے صوبائی اسمبلی کے حوالے سے کہ اس بار کون سے امیدوار آپس میں صوبائی نشستوں پر مد مقابل ہوں گے, تو پی پی 108 سے ہمارے پاس مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں اجمل آصف, جن کا مقابلہ کریں گی پیپلز پارٹی کی سدرا سعید بندیشہ, اور تیسرے کینڈیڈیٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رانا آفتاب احمد خان. پی پی 109 جو کہ یہاں کی آخری اور دوسری نشست ہے, اس میں امیدوار ہیں ظفر اقبال ناگرہ, جن کا تعلق ہے مسلم لیگ نون سے. ان کا مقابلہ کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سردار حیات سندھو, اور تیسرے کینڈیڈیٹ یہاں پہ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے حافظ عطا اللہ. شکریہ بہت. اور